آئیں اس سے بھی زوردار تالیاں ہم روح القدس کے لیے بجائیں گے, اس کی موجودگی کے لیے بجائیں گے, اس کی معموری کے لیے بجائیں گے, کہ پاک روح کلام کے مطابق, خدا کے وعدہ کے مطابق یہاں پر موجود ہے. زوردار تالیاں. ہیلیلویا, ہیلیلویا. پریز جیسس, پریز جیسس, پریز جیسس. ہیلیلویا. تشریف رکھیں گے. خداوند کی گہری حضوری یہاں پر موجود ہے, اور میرا اتنا ہی گہرا ایمان ہے کہ آج جو بات ہم سیکھنے والے ہیں وہ آج ہم سب کے لیے ہے, مجھ سمیت. آج ہم ان 3 ہتھیاروں کو دیکھیں گے جن کے وسیلہ سے ہم اس بدن میں, اس فانی بدن میں رہتے ہوئے ہم ابلیس کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں. ہیلیلویا, ہیلیلویا. بہت اہم بات ہے کہ ہم اس بدن میں رہتے ہوئے ان ہتھیاروں کا استعمال سیکھیں. اور ہم نے گزشتہ ہفتوں کے اندر روحانی جنگ سے متعلق بہت سی باتیں دیکھیں. ہم نے دیکھا اور سیکھا کہ جنگ آسمانوں میں ہے, جنگ روحانی عالموں میں ہے, مگر اثرات زمین پر ہیں. جو کچھ روحانی عالموں میں ہوتا ہے اس کے اثرات زمین پر ایمانداروں کی زندگی میں ہوتے ہیں. اور جب ایماندار لوگ روح کی رہنمائی سے چلتے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ ان ہتھیاروں کا مثبت استعمال کرتے ہیں, اور صرف استعمال ہی نہیں کرتے بلکہ فتح مند بھی ہوتے ہیں. ہیلیلویا. وہ خوب فتح مند ہوتے ہیں اور ابلیس کے مقابلہ میں قائم رہتے ہیں. پر اگر ہم روح سے خالی ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم ایک لمحہ بھی ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ خدا کا روح ہے جو ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ ہم ابلیس کا مقابلہ کریں اور اس کے جلتے تیروں کو ہم نیست و نابود کر سکیں. تو ہم نے روحانی جنگ کے اندر ابلیس کی حکومت کے 4 درجے دیکھے. ہم نے ابلیسی قوتوں کے بارے میں دیکھا, ہم نے بدروحوں کے بارے میں دیکھا, اور ہم نے پچھلے ہفتے 6 ہتھیاروں میں سے 3 ہتھیاروں کے بارے میں سیکھا. اور یہ 6 ہتھیار کیا ہیں جی؟ پہلا ہتھیار سچائی ہے, دوسرا ہتھیار راست بازی ہے, تیسرا ہتھیار صلح کی خوشخبری کے جوتے ہیں, چوتھا ہتھیار ایمان کی سپر ہے, پانچواں ہتھیار نجات کا خود ہے, چھٹا اور آخری ہتھیار جو ہے یہ خدا کا کلام یعنی روح کی تلوار ہے. اور ہم نے ایک اور خاص بات دیکھی کہ یہ 6 کے 6 ہتھیار جو ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کی عکاسی کرتے ہیں, یہ خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کرتے ہیں, یہ خداوند یسوع مسیح کے کردار کو ظاہر کرتے ہیں, یہ خداوند یسوع مسیح کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں. اور ہمیں ان 6 ہتھیاروں کے اندر خداوند یسوع مسیح نظر آتا ہے. اور پچھلے ہفتے ہم نے 3 ہتھیار دیکھے تھے جس میں ہم نے سچائی سے کمر کسنا دیکھا تھا, راست بازی کا بختر دیکھا تھا, اور ہم نے صلح کی خوشخبری کے جوتے دیکھے تھے. آج ہم اگلے 3 ہتھیار دیکھیں گے. میرے ساتھ مل کے نکالیے گا جو ہمارا مرکزی حوالہ ہے, مرد خدا پالوس رسول کی معرفت لکھا گیا افسیوں کی کلیسیا کا خط اور اس کا 6واں باب, 6واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے پڑھیں جی ذرا 17ویں آیت تک کلام میں کیا لکھا ہے. غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو, خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو. کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو, جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو, اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو. جی بس, تو آج ہم ایمان کی سپر, ہم نجات کے خود اور روح کی تلوار کے بارے میں
دیکھیں گے کہ ان کے کیا معنی ہیں اور کیوں مرد خدا پالوس رسول نے ان 3 باتوں کا ذکر جو ہے وہ روح کے ہتھیاروں میں کیا ہے. تو چوتھا ہتھیار جو آج ہم دیکھیں گے وہ ہے ایمان کی سپر، شیلڈ آف فیتھ. تو یاد رہے کہ مسیحی زندگی کے اندر جو ایمان ہے وہ بنیادی بات ہے. مسیحت کی بنیاد ہی جو ہے وہ ایمان پر ہے. اگر مسیحت میں سے ایمان کو نکال دیا جائے تو مسیحت ختم ہو جاتی ہے. مسیحت کا جو دار و مدار ہے وہ ایمان کے اوپر ہے. اور یاد رہے کہ یہ ہتھیار بھی جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے. اگر ہم عبرانیوں کا خط اس کا 12واں باب اور دوسری آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے پس ایمان کے بانی کا جو ترجمہ ہے وہ ہے آتھر، فاؤنڈر، سورس یا پائنیئر، یعنی وہ جس نے ایمان کو پیدا کیا ہے، وہ جس نے ایمان کو ایجاد کیا ہے، وہ جو موجود ہے اس کی طرف دیکھتے رہو. تو یہ ہتھیار سب سے پہلی بات کیا ہے جی؟ یہ ہتھیار خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے. اور جب مرد خدا پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ بس ایمان کی سپر لگا لو یا ایمان کی سپر پہن لو، تو اس کا مطلب ہے یسوع مسیح کو پہن لو. یسوع مسیح کو پہننے کے وسیلہ سے ہم ابلیس کے مقابلہ میں قائم رہ سکتے ہیں. اگر خداوند یسوع مسیح کو ہم نہیں پہنتے تو یاد رکھیں کہ ہم ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کو پہننے کے وسیلہ سے ہم ابلیس پر فتح یاب ہوتے ہیں. اور پالوس رسول یہی چاہتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو پہنے. یہ ہتھیار جو ہے، یہ ہتھیار، اس سے پہلے کہ ہم اس کے مقصد کو سمجھیں، ہم دیکھیں گے کہ اس ہتھیار کے وسیلہ سے 4 خاص کام ہوتے ہیں. ایمان کی سپر سے کیا ہوتا ہے جی؟ 4 خاص کام ہوتے ہیں. پہلا کام، یہ ہتھیار پہلے کام کیا کرتا ہے جی؟ یہ ہتھیار جو ہے یہ مجھے اور آپ کو خداوند یسوع مسیح کا پسندیدہ بناتا ہے. کیا بناتا ہے جی؟ پسندیدہ. یعنی اس ہتھیار کے وسیلہ سے میں اور آپ خدا کے پسندیدہ ہوتے ہیں، ہم اس کے فیورٹ ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں پسند کرنا شروع کر دیتا ہے. دوسری بات، یہ ہتھیار جو ہے یہ ہمیں خدا کے نزدیک لے کر جاتا ہے. یعنی ہم اس ہتھیار کے بغیر خدا کے نزدیک نہیں جا سکتے ہیں. ایک حوالہ نکالیں جلدی سے، عبرانیوں کا خط اس کا 11واں باب پڑھیں جی ذرا. اس کی 6 آیت میں کیا لکھا ہے؟ عبرانیوں 11 اس کی 6 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، امپاسبل ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر ایمان میں اور آپ خداوند کو پسند آ سکیں. ہمارے پسند آنے کی وجہ جو بنیادی ہے وہ ہمارا ایمان ہے. ہم اس ایمان کے وسیلہ سے خدا کو پسند آتے ہیں. آگے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو، ہاں جی، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو، یعنی یہ ایک ایسا ویپن ہے جس کے باعث ہم خدا کے پاس جاتے ہیں، ہم خدا کے نزدیک جاتے ہیں. یہ ویپن، یہ ہتھیار ہمیں خدا کے نزدیک لے کے جاتا ہے، یہ ہمیں خدا کی قربت دلاتا ہے، یہ ہمیں خدا کا پسندیدہ بناتا ہے. اگر یہ ہتھیار نہیں ہے تو نہ ہم خدا کے پسندیدہ ہیں، نہ ہم اس کے فیورٹ ہیں، نہ ہم اس کے نزدیک جا سکتے ہیں. تو یہ 2 بڑی گہری باتیں ہیں کہ اگر آپ خدا کے پسندیدہ ہونا چاہتے ہیں، آپ خدا کے نزدیک جانا چاہتے ہیں، آپ خدا کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس ہتھیار کا استعمال کریں. کیونکہ یہ 2 چیزوں میں ہمیں خدا کے پاس لے کے جاتا ہے، ہمیں خدا کا پسندیدہ کرتا ہے اور ہمیں خدا کی قربت دلاتا ہے. اور اس کے بعد تیسرا کام اس ہتھیار سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہتھیار مجھے اور آپ کو راست باز بناتا ہے. کیا لکھا ہے کہ پس ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے حق میں راست بازی گنا گیا. یعنی یہ ہتھیار جو ہے یہ ہمیں خدا کا پسندیدہ بناتا ہے، یہ ہتھیار ہمیں خدا کے نزدیک لے کر جاتا ہے، یہ ہتھیار مجھے اور آپ کو راست باز ٹھہراتا ہے. اور چوتھا اور آخری کام یہ ہتھیار کیا کرتا ہے؟ یہ ہتھیار ہماری زندگی کے اندر معجزے کو پیدا کرتا ہے. ہیلیلویا. اگر یہ ہتھیار نہیں ہے تو مت ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کی لائف میں کوئی معجزہ ہوگا.
اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی معجزہ چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی میریکل چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں معجزہ ہو، تو اس ہتھیار کا استعمال کریں۔ یسوع مسیح نے مرکز کی انجیل میں کیا بولا کہ ایمان لانے والوں کے درمیان، یعنی اگر ایمان نہیں ہے تو معجزہ نہیں ہے۔ اور آپ میں سے جتنے لوگوں کی زندگی میں معجزے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ معجزہ ایمان کے وسیلہ سے ہے۔ ہیلیلویا! اگر ایمان نہیں تو معجزہ نہیں۔ تو یہ ہتھیار پہلا کام کیا کرتا ہے جی؟ یہ ہمیں خدا کا پسندیدہ بناتا ہے۔ دوسرا کام یہ ہمیں خدا کے نزدیک لے کے جاتا ہے۔ تیسرا کام یہ ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے۔ چوتھا اور آخری کام، یہ ہتھیار ہماری زندگی میں معجزے کو پلانٹ کرتا ہے۔ ہیلیلویا! کیوں مرد خدا جو ہے وہ اس ہتھیار کو یعنی ایمان کو سپر سے تشبیہ دیتا ہے؟ کیسے تشبیہ دیتا ہے جی؟ شیلڈ سے۔ بیٹا ذرا لگاؤ، میں نے آپ کو ایک پکچر بھیجی تھی، آپ دیکھیں شیلڈ ہے کیا، کس کو شیلڈ بولا گیا ہے، اور کیوں جو ہے وہ مرد خدا پالوس رسول ایمان کو سپر سے کیوں تشبیہ دیتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے ہم دیکھیں گے۔ تو دیکھیں یہ سپر کیا ہے جی؟ یہ جو سپر ہے، یہ جو شیلڈ ہے، اس کا پرپس کیا ہے؟ اس کا پرپس یہ ہے کہ جب دشمن حملہ کرے تو اس سپر کے وسیلہ سے، اس شیلڈ کے وسیلہ سے اس حملے کو روکا جائے۔ اور اگر کسی سپاہی کے پاس یہ شیلڈ نہ ہو تو یاد رکھیں کہ وہ دشمن کے حملے کو سسٹین نہیں کر پاتا، وہ بہت جلدی گھائل ہو جاتا ہے، وہ بہت جلدی زخمی ہو جاتا ہے، اور وہ دشمن کے مقابلہ میں قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کے پاس سپر نہیں ہے، اس کے پاس شیلڈ نہیں ہے۔ بھلے اس کے پاس نجات کا خود ہے، یعنی اس کے پاس ہیلمٹ ہے، اس کے پاس بختر ہے، اس کے پاس تلوار ہے، اس کے پاس جوتے ہیں، مگر یہ کوئی بھی چیز جو ہے یہ ابلیس کے حملے کو نہیں روک سکتی۔ ابلیس کے حملے کو کون چیز روکتی ہے جی؟ سپر۔ شیلڈ جو ہے وہ ابلیس کے یا دشمن کے حملوں کو روکتی ہے۔ اور جب ہم روحانی جنگ کر رہے ہیں، سنیں بڑی غور طلب بات ہے، میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، دھیان لگائیے گا۔ روحانی عالموں میں پالوس نے کیوں ایمان کو سپر سے تشبیہ دی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ سپر جو ہے روحانی عالموں میں ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں؟ سپر روحانی عالموں میں یاد رکھیں کہ جب ہم روحانی جنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ابلیس کے خلاف ایک مضبوط سوچ، ایک مضبوط ارادہ اور آپ کی فتح کا اعلان آپ کی سپر ہے۔ ہیلیلویا! میں ریپیٹ کروں گا، سنیں۔ سپر روحانی عالموں میں کیا ہے؟ ایک مضبوط سوچ ابلیس کے خلاف، ایک مضبوط ارادہ ابلیس کے خلاف، اور آپ کی فتح کا اعلان ابلیس کے خلاف۔ یہ روحانی عالموں میں، روحانی جنگ میں ایک سپر ہے۔ آپ کے کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، آپ کے کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، آپ ایمان کے ساتھ ان حالات کے خلاف فتح کا نعرہ لگائیں۔ آپ کیسے بھی سچویشن میں کیوں نہیں ہیں، حالات کتنے بھی آپ کے مخالف کیوں نہیں ہیں، ابلیس کتنا بھی آپ کی مخالفت میں کیوں نہیں ہے، آپ ایمان کے ساتھ ڈٹے رہیں کہ مجھے خداوند اس میں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہیلیلویا! اگر آپ بیمار ہیں تو اس بیماری کے خلاف شفا کا نعرہ لگائیں۔ اگر آپ کی ازدواجی زندگی میں مسئلہ ہے تو اس ازدواجی زندگی کے اندر مشکلات کے خلاف فتح کا نعرہ لگائیں۔ اگر آپ کی جاب میں ایشو ہے، اگر آپ کے کاروبار میں ایشو ہے، اگر آپ کے ویزا میں ایشو ہے، کیسی بھی چیز کیوں ہے، آپ اپنے ذہن میں، اپنی سوچ میں ابلیس کے خلاف فتح کا نعرہ لگائیں اور ایمان رکھیں کہ یسوع میرے حالات کو بدلے گا، یسوع میرے حالات کو بدلے گا۔ اپنے ذہن کے اندر ابلیس کو شکست دیں۔ اپنے ذہن میں ابلیس کو شکست دینا سپر کا استعمال ہے۔ اپنے ذہن میں ابلیس کو شکست دینا، آپ اس شیلڈ کو استعمال کرتے ہیں جو کہ روحانی جنگ میں ہم دشمن کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مرد خدا داؤد جو تھا، مرد خدا داؤد نے اس سے پہلے کہ جسمانی طور سے وہ جاتی جولیت کو مار گراتا، اس نے اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، روحانی عالموں میں اس کی موت کا اعلان کیا۔
उसने रूहानी आलमों के अंदर इस बात का इकरार किया कि जो खुदा यहोवा पाक खुदा है जिसकी मैं परस्तिश करता हूं वो मुझे तेरे हाथों में करेगा। और अगर पहला शमूएल 17 बाब देखें तो वहां पे लिखा, और दाऊद ने उस फलस्ती से कहा कि तू तलवार भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब फौज के नाम से जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है जिसकी तूने फसीहत की है तेरे पास आता हूं, और आज ही के दिन खुदावंद तुझे मेरे हाथ में कर देगा। अभी किया नहीं था। ये वो ईमान की सिपर का इस्तेमाल करता, कहता आज ही के दिन। छोटा सा है, बहुत बड़ा जाइंट है उसके सामने। मुमकिन है कि आज आपकी पहाड़, आपकी मुसीबतें, आपकी मुश्किलात, आपकी बीमारियां आपके सामने पहाड़ की तरह हैं। अपने ज़हन में दाऊद की तरह उनके खिलाफ फतह का ऐलान करें। लिखा है कि दाऊद ने कहा कि आज ही के दिन खुदावंद तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मार कर तेरा सर तुझ पर से उतार लूंगा, और मैं आज ही के दिन फलस्तियों के लश्करों की लाशें हवा के परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इसराइल में एक ही खुदावंद है। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर आप ईमान की सिपर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने ज़हन में इब्लीस को शिकस्त दें। हम पता क्यों इब्लीस से हार जाते हैं? क्योंकि हम अपने ज़हन में हार जाते हैं। रूहानी जंग याद रखें ज़हन में है। जहां पर आपने ज़हन में इब्लीस को शिकस्त दी, आप जिस्मानी तौर से भी शिकस्त देंगे। लेकिन अगर आपने ज़हन में आप इब्लीस से हार गए, आप ज़हन में अपनी बीमारी से हार गए, आप ज़हन में अपने वीज़ा की प्रॉब्लम से हार गए, आप ज़हन में अज़दवाजी ज़िंदगी से हार गए, आप ज़हन में माली हालात से हार गए, तो आप जिस्मानी तौर से भी हार जाएंगे। लेकिन जहां पर आप अपने ज़हन के अंदर फतहमंद हो जाते हैं, वहां पर आप पढ़ें तो जो कुछ मर्द खुदा दाऊद ने क्लेम किया, जिस बात का उसने ऐलान किया, पढ़े पहला शमूएल, जो कुछ उसने बोला एग्जैक्ट वैसा वैसा उसकी जिंदगी में हुआ। खुदा हमारे वर्ड्स की कदर करता है। ईमानदार के लफ्जों में कुव्वत और कुदरत पाई जाती है। आप जो कुछ बोलते हैं रूहानी आलमों में वो क्रिएट होता है। आप जो कुछ बोलते हैं वो इब्लीस के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता है। आप जो कुछ कहते हैं खुदा उसके पीछे खड़ा रहता है। खुदा उन अल्फाज को पूरा करता है। खुदा की कुदरत नजर आती है, खुदा का जोर नजर आता है। पढ़े जी जरा ये पहला शमूएल 17 बाब निकालें और पढ़े जरा 45वीं आयत से। और दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा कि तू तलवार भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल अफाज के नाम से जो इसराइल के लश्करों का खुदा है जिसकी तूने फसीहत की है तेरे पास आता हूँ, और आज ही के दिन खुदावंद तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मार कर तेरा सर तुझ पर से उतार लूँगा, और मैं आज के दिन फिलिस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और ज़मीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इसराइल में एक ही खुदा है। हालेलुया। पढ़े आगे पढ़ते जाएं। और ये सारी जमात जान ले कि खुदावंद तलवार और भाले के जरिया से नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो खुदावंद की है और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। और ऐसा हुआ कि जब वो फिलिस्ती उठा और बढ़कर दाऊद के मुकाबला के लिए नज़दीक आया, तो दाऊद ने जल्दी की और लश्कर की तरफ उस फिलिस्ती से मुकाबला करने को दौड़ा। और दाऊद ने अपने थैले में अपना हाथ डाला और उसमें से एक पत्थर लिया और फलाखन में रखकर उस फिलिस्ती के माथे पर मारा, और वो पत्थर उसके माथे के अंदर घुस गया और वह ज़मीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। सो दाऊद उस फलाखन और एक पत्थर से उस फिलिस्ती पर गालिब आया और उस फिलिस्ती को मारा और कत्ल किया, और दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। और दाऊद दौड़कर उस फिलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसे कत्ल किया और उसी से उसका सर काट डाला। हालेलुया। दाऊद के हाथ में क्या थी? तलवार नहीं थी। दाऊद के हाथ में क्या है? बड़ा नाजुक सा हथियार है, फलाखन। लेकिन याद रखें, अगर यहोवा पाक खुदा आपके साथ है तो आपका फलाखन आपकी तलवार से ज्यादा तेज है। हालेलुया। क्या लिखा है कि उसने उसी की तलवार खींची। आप दुश्मन के मुकाबला में दुश्मन के मंसूबों को उसी में उसको फंसा देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर खुदावंद आपके साथ है। दाऊद के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास ईमान की सिपर थी। उसके ज़हन में फतह थी। उसके ज़हन में यह था कि जो खुदा मेरा है, जिस लश्करों के खुदा की मैं परस्तिश करता हूं, वो मुझे इस पे गलबा अता करेगा।
یاد رکھیں آج خداوند آپ سب میں سے بات کر رہا ہے کسی کے ساتھ. اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی بھی پہاڑ ہے جاتی جولیت کی طرح, تو آج اس کو داؤد کی طرح اپنے ذہن میں شکست دیں. آپ اس کو داؤد کی طرح اپنے ذہن میں زیر کریں. جب آپ داؤد کی طرح اس پہاڑ کو اپنے ذہن میں زیر کریں گے, میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ جسمانی طور سے بھی فتح مند ہوں گے. ایمان کی سپ پر آپ کی فتح کا اعلان ہے. ایمان کی سپ پر اس بات کا اعلان ہے کہ خداوند آپ کی طرف ہے, اور یہ ذہن کے اندر ہے کہ آپ اس کا استعمال کریں. اس لیے یاد رکھیں ایمان رکھنے والوں کے درمیان معجزات اس لیے ہوئے, یسوع مسیح نے جتنے معجزے کیے پڑھیں اس میں سے 90% معجزات کے اندر یسوع مسیح نے ایک بات بولی, جا تیرے ایمان نے تجھے شفا دی. کیونکہ ایمان کے وسیلہ سے ہر کام ہے, اور اگر ہماری زندگی میں ایمان نہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. دوسرا ہتھیار, پانچواں ہتھیار کیا ہے جی؟ نجات کا خود, ہیلمٹ آف سلویشن. تو لگائیں بیٹا وہ لگاؤ ذرا تصویر دوبارہ. نجات کا خود جو ہے یہ ہتھیار بھی جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے, کیونکہ یسوع مسیح پرانے عہد نامہ سے نئے عہد نامہ تک یسوع مسیح کو نسل انسانی کا نجات دہندہ کہا گیا ہے. اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو نے اپنے بیٹے کو اس دنیا کا منجی بنا کر بھیجا. منجی کا جو ترجمہ ہے وہ سیویئر یعنی نجات دہندہ. تو خدا نے یسوع مسیح کو یہ ہتھیار ظاہر کرتا ہے, اور جب ہم خود کو پہنتے ہیں تو اصل میں ہم یسوع مسیح کی شخصیت کو پہن لیتے ہیں. اور آپ اس کا پرپس کیا تھا پہننے کا؟ یہ دیکھیں اس نے سر کے اوپر جو یہ خود پہنا ہیلمٹ ہے, اس کا پرپس یہ تھا کہ اگر کبھی دشمن جو ہے وہ سر پر حملہ کرے تو اس سر کی حفاظت یہ خود کرے, یہ ہیلمٹ کرے. کیونکہ یاد رکھیں کہ جو انسان کا سر ہے وہ سب سے نازک حصہ ہے جس پر اگر زیادہ گہری چوٹ آئے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. اور جنگ کے اندر سپاہی جو تھے اس زمانہ میں بھی اور آج لیٹسٹ دور کے اندر بھی جو فوجی ہیں وہ ہیلمٹ ضرور پہنتے ہیں کہ سر پہ چوٹ نہ آئے. تو یہ جو نجات کا خود ہے, یہ جو ہیلمٹ ہے, اس کا پرپس کیا تھا جی؟ یہ سر کی حفاظت کرتا ہے. تو پالوس رسول نے کیوں اس نجات کو ہیلمٹ سے تشبیہ دی ہے؟ کیوں وہ اس کو خود سے تشبیہ دیتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جیسے جسمانی سپاہی اپنے سر کی حفاظت کے لیے یہ ہیلمٹ خود پہنتا ہے, اسی طرح سے ایک روحانی سپاہی, جس طرح میں اور آپ روحانی جنگ کر رہے ہیں, ہم جب اس خود کو پہنتے ہیں تو یہ نجات, یہ ہیلمٹ ہمارے ذہن کی, ہماری سوچوں کی, ہمارے خیالوں کی, ہمارے ارادوں کی حفاظت کرتا ہے. ہیلیلویا. اگر ہمارے پاس یہ ہیلمٹ نہیں, اگر ہمارے پاس یہ نجات نہیں, تو ابلیس جو ہے وہ ہمارے ذہن سے کھیلتا. آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کا جو میدان جنگ جو ہماری زندگی میں وہ کہاں پہ ہے؟ ہمارے ذہن میں. ابلیس کہاں پہ جنگ کرتا ہے؟ وہ کہاں پہ ہماری زندگی میں مینوپولیشن لے کے آتا ہے؟ ہمارے ذہن میں. وہ کہاں پہ ہمیں جو ہے وہ مس گائیڈ کرتا ہے؟ ہمارے ذہن میں. ہوا سے اس نے کہاں پہ بات کی تھی؟ اس کے ذہن میں. ہوا کو اس نے کہاں پہ بہکایا تھا؟ اس کے ذہن میں. پر جب ہمارے پاس نجات کا یہ خود ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ ہماری سوچوں کی پروٹیکشن, ہمارے خیالات کی پروٹیکشن جو ہے وہ یسوع مسیح کرتا ہے. اور ایک اور بہت بڑا کام کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس نجات کے خود کا استعمال کرتے ہیں تو ہم روحانی اعتبار سے یسوع مسیح کو اپنا سر بنا لیتے ہیں. کیا بنا لیتے ہیں جی؟ یسوع مسیح کو ہم اپنا سر بنا لیتے ہیں. میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں, گلاطیوں کا خط, اس کا پہلا باب, اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے, اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے. اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر یعنی کون؟ یسوع مسیح کی بات کی جا رہی ہے کہ وہی کلیسیا کا سر ہے. اور پھر کیا لکھا ہے؟ جیسے شوہر بیوی کا سر ہے ویسے مسیح کلیسیا کا سر ہے, اور باپ جو ہے وہ مسیح کا سر ہے. تو یاد رکھیں کہ جب ہم روحانی عالموں کے اندر اس ہتھیار کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہتھیار جو ہے یہ ہماری سوچوں کی, ہمارے خیالات کی, ہمارے ارادوں کی حفاظت کرتا ہے. کیونکہ اگر ہمارے پاس نجات کا خود نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ ابلیس ہمارے ذہن کے اندر بہت سی بری باتیں ڈالتا ہے. اسی لیے جب کوئی شخص نجات پاتا ہے تو کیا اس کے ظاہری خد و خال چینج ہوتے ہیں؟
ہاں بتائیں, ظاہری شکل تو وہی رہتی ہے, قد کاٹ وہی رہتا ہے, صحت وہی رہتی ہے, چینج کیا ہوتا ہے؟ سوچ چینج ہو جاتی ہے, ذہن چینج ہو جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب ابلیس نے پہلا گناہ کروایا ہوا سے, تو ابلیس کو سزا کیا ملی تھی؟ آئے نکالیں میرے ساتھ پیدائش کی کتاب. کیونکہ ابلیس نے کیا تھا؟ ابلیس نے ہوا کا ذہن خراب کیا تھا, ابلیس نے ہوا کی سوچ کو خراب کر دیا تھا. اور خدا نے جب سزا دی تو سزا پڑھیں جی ذرا, پیدائش 3 باب 14 آیت سے پڑھیں جی ذرا. اور خدا نے سام سے کہا, اس لیے کہ تو نے یہ کیا, تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا. تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور عمر بھر خاک چاٹے گا. اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی. وہ تیرے کس کو کچلے گا جی؟ تیری سوچ کو کچلے گا, وہ تیرے ارادوں کو کچلے گا, وہ تیرے منصوبوں کو کچلے گا, کیونکہ تو نے اسی سوچ سے, انہی ارادوں سے, انہی منصوبوں سے ہوا کا ذہن خراب کیا ہے. اس لیے جو عورت کی نسل سے آئے گا وہ بھی تیرے ہی سوچ کو, تیرے ہی منصوبوں کو, تیرے ہی ارادوں کو کچلے گا. سر کو کچلنے کا یہ معنی ہے. کیوں؟ کیونکہ ابلیس آج بھی, یاد رکھیں, ابلیس آج بھی انسان کے ذہن کو خراب کر کے گناہ کرواتا ہے. اور یاد رہے کہ جو ذہن ہے یہ خدا سے ملنے کی جگہ ہے, اور یہی ذہن جو ہے یہاں پہ ابلیس بھی آتا ہے. ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس کو اجازت دیتے ہیں. کیا ہم اپنے ذہن میں یسوع کو آنے دیتے ہیں, یا ہم اسی ذہن میں ابلیس کو آنے دیتے ہیں؟ پر جب ہم نجات پا جاتے ہیں, نجات کا خود ہمارے پاس ہوتا ہے, تو بائبل مقدس کے مطابق یسوع مسیح ہمارا سر ہوتا ہے. وہ ہماری سوچوں کی, ہمارے خیالات کی, ہمارے ارادوں کی حفاظت کرتا ہے. ہیلیلویا. آخری چھٹا ہتھیار کیا ہے جی؟ سنیں, چھٹا ہتھیار ہے روح کی تلوار, یعنی خدا کا کلام. تو آپ دیکھیں کہ جو روح کی تلوار ہے یہ ہتھیار بھی یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے. خدا نے یسوع مسیح کو نئے عہد نامہ کے اندر کلمہ خدا کہا گیا ہے. یوحنا کی انجیل میں کیا لکھا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام ہی خدا تھا, اور کلام مجسم ہو کر آیا. اور پھر مکاشفہ کی کتاب کے اندر اگر ہم جا کے دیکھیں تو مکاشفہ کی کتاب کے اندر کلیئرلی مکاشفہ 19:13 میں لکھا ہے, اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے, اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے. اس کا نام کیا کہلاتا ہے جی؟ کلام خدا. یعنی یسوع مسیح کا جو ایک بہت سے ناموں میں ایک نام ہے کلام خدا. تو یہ ہتھیار جس کو روح کی تلوار یعنی خدا کا کلام کہا گیا ہے, یہ تلوار بھی یسوع مسیح کو ظاہر کرتی ہے. اور پھر یہ تلوار جو ہے یہ یسوع مسیح کو تو ظاہر کرتی ہے. ہم ان 5 ہتھیاروں کو جو پہلے ہیں دیکھیں تو میں نے آپ کو یاد ہوگا پہلے پیغام میں بتایا تھا کہ جو پہلے 5 ہتھیار ہیں وہ ڈیفینسو ہیں, یعنی وہ دفاع کے لیے ہیں. لیکن جو آخری ہتھیار ہے وہ حملے کے لیے ہے. یعنی آپ خود سے یا شیلڈ سے یا بختر سے یا جوتوں سے ابلیس پہ حملہ نہیں کر سکتے ہیں. حملہ کس سے کر سکتے ہیں جی؟ تلوار سے. یعنی پہلے 5 ہتھیار جو ہیں وہ دفاع کے لیے ہیں, اور جو آخری ہتھیار ہے وہ جارحانہ حملے کے لیے ہے. جب ہم ابلیس پر حملہ کرتے ہیں تو یہ کلام کی قوت کے وسیلہ سے ابلیس جو ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے. اور پالوس رسول نے کیوں تلوار کو ہی کلام سے تشبیہ دی ہے؟ تو اس زمانہ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جو سپاہی ہوتے تھے ان کے پاس صرف تلوار ہتھیار نہیں تھا, بلکہ ان کے پاس اور بہت سے ہتھیار ہوتے تھے. ان کے پاس اس زمانے میں نیزے ہوتے تھے, چاقو ہوتے تھے, چھریاں ہوتی تھیں, بھالے ہوتے تھے, برچیاں ہوتی تھیں, مگر سب سے مؤثر اور سب سے بہترین ہتھیار جو تھا وہ تلوار تھا. اور یہ تلوار جو تھا اس کے وسیلہ سے دشمن کا مقابلہ کیا جاتا, اور دشمن جو تھا وہ گھائل ہوتا اور مرتا تھا. اور اسی طرح سے اگر ہم روحانی عالموں میں روحانی جنگ کے اندر دیکھیں تو روحانی عالموں کے اندر جو ہے سب سے زبردست جو ہتھیار ہے جس سے ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں وہ تلوار ہے. اور یہ جو تلوار ہے یہ خدا کا کلام ہے. یعنی پالوس نے تلوار کو کس سے تشبیہ دی ہے جی؟ کلام سے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ جب آپ روحانی جنگ میں ہوتے ہیں, کیونکہ میں اکثر اوقات جب مینیفیسٹیشن کا کوئی کیس آ جائے
تو میں نے کیا چیز آبزرو کی یا کیا تجربہ کیا کہ جتنا جتنا میں نے کلام بولا اتنا اتنا ابلیس جو تھا وہ پریشان ہوا. یعنی ابلیسی قوت کے سامنے آپ کلام بولیں گے نا تو ابلیسی قوت وہ سن نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہ کلام تلوار کی مانند اس کو جا کے لگتا ہے. ہاللیلویا. یہ تلوار کی مانند اس کو زخمی کرتا ہے. یہ کلام تلوار کی مانند اس کو چکنا چور کرتا ہے. اور جیسے جیسے اگر کوئی بدرو گرفتہ کیس ہو کبھی آپ دیکھیں تو آپ یسوع مسیح کا خون مانگیں اور کلام پڑھیں تو ابلیسی قوتیں بے چین ہو جاتی. کیوں؟ کیونکہ یہ تلوار کلام جو ہے یہ تلوار کی مانند اس کو گھائل کرتا ہے اور ابلیس اپنا قبضہ چھوڑتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات کہ یہ خدا کا کلام جو ہے یہ کیوں ابلیس کے خلاف ہے؟ کیونکہ ابلیس جو ہے وہ جانتا ہے کہ اور کوئی ہتھیار میرے خلاف نہیں ہے. میرے خلاف ایک ہی ہتھیار ہے اور وہ خدا کا کلام جو کہ اصل میں یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا. جو کہ یسوع مسیح ہے وہ خدا کا کلام ہے. اور آپ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو خود خدا کا کلمہ ہے, جو کلام خدا ہے, جب وہ آزمائش میں گیا تو اس نے اپنی آزمائش میں بھی یہ نہیں بولا کہ میں تو خود کلمہ ہوں, میں تو خود کلام ہوں. لکھا ہے کہ اس نے اپنی تینوں آزمائشوں میں بولا ہے, لکھا ہے. یعنی اس نے اپنی آزمائش میں, تینوں آزمائشوں میں کس کا سہارا لیا جی؟ روح کی تلوار یعنی کلام کا سہارا لیا. تو اگر یسوع مسیح جو کلمہ خدا ہے اگر اس کو کلام کی ضرورت پڑتی ہے ابلیس کے خلاف تو مجھے اور آپ کو کتنی ضرورت ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. زور سے بولیں ہاللیلویا. آئیں خدا کے کلام کے لیے زور تالیاں بجائیں گے جو تلوار کی مانند ہے, جو ابلیس کو گھائل کرتا ہے. جب کبھی آپ کلام بولتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ابلیس اپنا قبضہ چھوڑتا ہے. ابلیسی قوتیں صرف دو چیزوں سے بھاگتی ہیں. ایک یسوع مسیح کا جب خون پکارتے ہیں اور جب آپ زیادہ سے زیادہ کلام پکارتے ہیں تو ابلیسی قوتیں اپنا قبضہ چھوڑتی ہیں. کیونکہ روحانی جنگ کے اندر سب سے مؤثر ہتھیار ہی روح کی تلوار ہے جس کے وسیلہ سے ہم ابلیس پہ حملہ کرتے ہیں. ابلیس شرمندہ ہوتا ہے, ابلیس ہارتا ہے, قبضہ توڑتا ہے. اور آپ اس بات کا تجربہ کر کے دیکھیں کہ جب کبھی آپ کے حالات برے ہوں, سنیں میری بات بڑے دھیان سے, آخری بات کر کے ختم کروں گا. جب کبھی آپ کے حالات برے ہوں, آپ کیسے بھی حالات کا شکار کیوں نہ ہو, آپ بائبل مقدس میں سے اپنی سچویشن کے مطابق کلام نکالیں. یہ میں آپ کو ایک بڑی گہری پریکٹس بتانے لگا ہوں. آپ کلام مقدس میں سے اپنی سچویشن کے مطابق حوالہ نکالیں اور آپ اس حوالہ کو کنٹینیوس پڑھنا شروع کریں. میں ورد کی بات نہیں کر رہا, اور کسی اور پہ ٹور پو ورد نہیں کرنا. کلام کو اسپرٹ سے پڑھیں. مرد خدا داؤد کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. آپ جانتے ہیں کہ 9/11 جب ہوا تھا اور اس دور کے اندر کیا نام تھا جی پریزیڈنٹ کا؟ نو اوباما نہیں تھا, جارج بش تھا. اور جارج بش نے آ کے جب وہ جونیئر جارج بش تھا, جب وہ آیا تو اس نے کوئی بات نہیں کی. سب سے پہلی بات اس نے بولی خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. اور اتنے بڑے اٹیک کے بعد آج بھی وہ سپر پاور کی سپر پاور ہے. کیوں؟ خدا کا کلام پیچھے کھڑا ہے. آپ کے اوپر جتنا مرضی بڑا ابلیس حملہ کرے, اگر آپ اس کو کلام سے کاؤنٹر کرتے ہیں, آپ اپنے حالات کے خلاف کلام بولتے ہیں, آپ اپنی سچویشن کے خلاف کلام بولتے ہیں, آپ ابلیس کے خلاف کلام بولتے ہیں, یاد رکھیں کلام میں ایسی قوت ہے کہ ابلیس مجبور ہوتا ہے قبضہ چھوڑنے پہ. کلام میں قوت پائی جاتی ہے. اس لیے لکھا ہے کہ وہ اپنا کلام نازل کر کے شفا بخشتا ہے. اور پھر لکھا ہے اس کا کلام ہر ایک 2 دھاری تلوار سے تیز ہے جو بند گودے سے گزر جاتا ہے. جب کبھی آپ اپنے حالات کے خلاف کلام بولیں گے, یاد رکھیں کہ وہ حالات زیادہ دیر نہیں رہیں گے, وہ حالات تبدیل ہوں گے کیونکہ آپ نے روح کی تلوار کو اٹھا لیا ہے, آپ نے خدا کے کلام کو اٹھا لیا ہے, آپ کلام سے بھر گئے ہیں. اور ابلیس کا مقابلہ صرف اور صرف روح کی تلوار یعنی کلام سے ہے, اور کسی بات سے ابلیس نہیں گھبراتا. ابلیس گھبراتا ہے تو وہ خدا کے کلام سے گھبراتا ہے, کیونکہ یہ روح کی تلوار ہے جو اس کو بری طرح گھائل کرتی ہے. ابلیس اپنا قبضہ چھوڑتا ہے. آج آپ کیسے بھی حالات کا شکار کیوں نہ ہو,
खुदावंद आपसे क्या बात कर रहा है, ये मैं आखिरी बात करूंगा, उसके बाद हम दुआ करेंगे। खुदावंद आज क्या बात कर रहा है आपसे, सुने। मैं नहीं जानता कि यहां पे किस बंदे का क्या मसला है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो हम में रहता है वो जोरावर है। मैं ये जानता हूं जो हम में रहता है वो हमारे मसलों से बहुत बड़ा है। और मैं ये भी जानता हूं कि अगर दाऊद जैसा शख्स अपने से 4 गुना ताकतवर को कलाम की कुव्वत से गिरा सकता है, तो हमारी जिंदगी के जाती जूलियत भी कलाम की कुव्वत से गिर सकते हैं। खुदावंद चाहता क्या है, आप में से कोई बहन कोई भाई जिस भी हालात का शिकार है, आज आपके पास खुदावंद का कलाम क्या है, आज गूगल में सर्च करें अपनी प्रॉब्लम को। मुमकिन है कि आपको कलाम का इतना नॉलेज नहीं है कि आप अपनी प्रॉब्लम के मुताबिक वर्स कौन से निकालें, लेकिन आप सर्च करें, आपको वर्स मिलेगी। बाइबल में हर एक मसले का हल है। कोई एक ऐसा मसला नहीं जो आप बोले जी इस मसले का हल बाइबल में नहीं है। बाइबल में हर एक चीज का हल है। मसले खत्म हो जाएंगे, बाइबल खत्म नहीं होगी। हालेलुया। मसले खत्म हो जाएंगे, बाइबल समंदर है। बाइबल समंदर है, उसके अंदर बरकतें छिपी हुई हैं, उसके अंदर खुदा की कुदरत छिपी हुई है। आप अपना मसला सर्च करें और उस मसले के मुताबिक वो वर्स निकाले और उस वर्स को अपनी लाइफ में ईमान से क्लेम करना शुरू करें। मैं ईमान रखता हूं हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते आप दाऊद की तरह फतहमंद होंगे। हालेलुया। आप दाऊद की तरह अबलीस के मंसूबों को फेल करने वाले होंगे। आप दाऊद की तरह उस रूह की तलवार का इस्तेमाल करेंगे जो उसने किया और अपने दुश्मन को ज़ेर करेंगे। रूहानी जंग, हमें लगता यह है कि ये सारी बातें नॉर्मल हैं। हर एक शख्स जो है वो रूहानी जंग के अंदर है। ईमानदार की बात कर रहा हूं, किसमें है जी? रूहानी जंग के अंदर है। और अगर आपको समझ आ गई है कि मैंने रूहानी जंग लड़नी कैसे है, तो याद रखें आपसे ज्यादा मुबारक शख्स दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आप जिन मसलों का शिकारों से निकलना कैसे है, तो ये आपका अपना कसूर है, क्योंकि आपने खुदा के कलाम को जाना ही नहीं, खुदा के कलाम को समझा ही नहीं। पर अगर आप खुदा के कलाम को समझने और जानने वाले हैं तो आप अपने हर मसले का हल कलाम में से ढूंढेंगे। आप अपने हर मुश्किल का हल कलाम में से ढूंढेंगे। बाज़ औक़ात हम अपने मुश्किल का हल पता कहां ढूंढते हैं? अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर, हम अपने मोबाइल के अंदर, अपने तल्लुकात के अंदर अपने मसलों के हल ढूंढते हैं। लेकिन याद रखें बाइबल यह बयान करती है कि मुबारक है वो जिसका तवक्कल खुदावंद पर है। जब हमारा तवक्कल, हमारा भरोसा खुदावंद पर है, हम अपने मसले, अपने दुख खुदावंद के पास और कलाम में ढूंढते हैं, तो याद रखें कि हम दाऊद की तरह फतहमंद जिंदगी जीते हैं। आज खुदावंद ये चाहता है कि हम अपने मसलों का हल दाऊद की तरह कलाम में से ढूंढें। जब हम कलाम में से ढूंढेंगे तब हम रूह की तलवार का इस्तेमाल करेंगे और हम इब्लीस के ऊपर गलबा हासिल करेंगे। आने वाले हफ्ते में हम मजीद रूहानी जंग के बारे में देखेंगे और सीखेंगे। हमने सिर्फ हथियार देखे हैं और इब्लीस की हुकूमत के 4 दर्जे देखे हैं। खुदा के पाक रूह की रहनुमाई से जो खुदावंद मजीद रूहानी जंग से रिलेटेड मुझे अगली बात बताएगा, अगले हफ्ते में उसको सीखेंगे। हम शायद और 1-2 हफ्ते इसको देखेंगे। और मेरा ईमान है कि ये जो 6 हथियार मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इनका पॉजिटिव यूज करेंगे तो आप रूहानी जंग में सिर्फ कायम न रहेंगे बल्कि फतहमंद भी रहेंगे। प्रेज गॉड। खुदा हम सबको बरकत दे जी।